ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ سمندر کی شکل میں نظر آتا، لیکن وہاں تو پانی پینے نہیں گیا تھا عسکر، ساقی کوثر کے ہاتھ سے جام کوثر پینے گیا۔ زندگی بھر تک یاد رکھنا اس محفل کو، اور یہ قبولیت کی محفل ہے، یہ قبولیت کی محفل ہے۔ جب قیامت میں اللہ پوچھے گا میرے لیے کیا لائے ہو، تو بتا دینا 1400 ہجری کی عاشورہ کی شام غریبہ کا فقیر قادری کا وہ پروگرام تیری بارگاہ میں عسکر کی شہادت کے طور پر لائے ہیں۔ انشاءاللہ وہ عسکر معصوم کا نام لوگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نجات کا پروانہ عطا کر۔ ہاں مولا علی اصغر کو دیکھو، یہ بچہ 6 مہینے کا معصوم بچہ ہے، اسے چند قطرے پانی پلا دو، چند قطرے، میں بدلہ دوں گا تمہیں، قیامت میں بدلہ دوں گا۔ انہوں نے کہا حسین اب تم ایسے ہی ایک کے بعد ایک بچوں کو لاؤ گے تو ہم کس کو پانی دیں گے؟ اور ایک پلید خبیث نے تو یہاں تک کہ کہا حسین تیرے بچے کو پانی پلائے؟ سانپ کا بچہ بھی سانپ ہوتا ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ یہ بدبخت جو ہوتے ہیں نا، ان کی زبانوں کو لگام نہیں ہوتی۔ سانپ کا بچہ سانپ ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے کرنے لگے۔ حرملہ ابن کاہل یہ وہ بدترین پلید ہے کہ اس نے تیر جو ہے کم پر رکھا۔ کون سا تیر؟ ارنے کا ایک قانون تھا، کچھ تیر انسانوں کے لیے تھے جو انسانوں پہ چلائے جاتے تھے، لیکن جو تیر انسانوں پہ چلائے جاتے تھے وہ گھوڑوں پہ نہیں چلائے جاتے تھے، کیونکہ گھوڑوں کی چمڑی مضبوط اور موٹی ہوتی ہے، تو گھوڑوں کے لیے الگ سے تیر ہوتے تھے جو بڑے تیز اور بہت زیادہ نوکیلے ہوتے تھے، کیونکہ گھوڑوں کی چمڑی جو موٹی ہوتی تھی۔ اللہ اکبر، جو تیر گھوڑوں پہ چلتا ہے وہ تیر حرملہ ابن کاہل نے مولا حسین کے بیٹے کے حلق پر یہ کہہ کر چلایا، حسین تجھے اپنے بیٹے کی پیاس کا بڑا احساس ہے، لے آج کے بعد تیرا بیٹا کبھی پانی نہیں مانگے گا۔ جیسے ہی حلق اصغر پہ تیر چلا، اصغر کا حلق چیرتا ہوا وہ تیر میرے امام کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ مولا حسین نے دیکھا، بچے پہ نظر کی، وہ معصوم تسلیوں والا بچہ، وہ 6 مہینے کا کمزور سا بچہ باپ کی گود میں جھرجھری لینے لگا۔ باپ نے اپنے بیٹے کو گود میں جھرجھری لیتے دیکھا، حسین اعظم کی کیفیت بدل گئی، اور ہاتھ سے جیسے ہی وہ تیر آپ نے کھینچا، ایسی خون کی پھوار نکلی کہ مولا حسین کے ہاتھوں میں وہ خون آ گیا، داڑھی پر پڑا، چہرے پہ پڑا، آپ نے اسے چہرے پہ ملا، اور جو خون بچا اسے زمین پہ پھینکنا چاہتے تھے۔ آواز آئی حسین زمین پہ نہ پھینک، قیامت تک کے دانہ نہیں اگے گا۔ پھر سوچا آسمان پہ اچھال دے، آسمان کی طرف، کہا حسین قیامت تک کے پانی نہیں برسے گا۔ مولا حسین نے وہ خون اپنے چہرے پہ مل لیا اور کہا اللہ قیامت کے دن حسین جب اصغر کے خون کا مدعی بن کر کے آئے گا تو تیری بارگاہ میں اسی حالت میں آئے گا۔ اور جب ننھا سا لاشا لے کر حسین چلے ہیں تو آسمان کی طرف اس صبر و رضا کے پیکر نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے کہا اللہ 19 سال کے قاسم کی قربانی قبول کی ہے، 18 سال کے علی اکبر کی قربانی قبول کی ہے، میرے بھائی عباس کی قربانی قبول کی ہے، مولا یہ چھوٹی سی 6 مہینے کی معصوم قربانی بھی قبول فرما لے۔ خدا جانے کہ کیا ندائیں آ رہی ہوگی، کیسی تسلیاں دی جا رہی ہوگی۔ اللہ اکبر، ذرا آسمان کے فرشتے بھی آ کر تو دیکھے قیامت کے دن، کربلا کے دن کہ کیا ہو رہا ہے۔ انی عالمو مالا تعلمون کے جلوے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ کام حسین نے کر دکھایا جو فرشتوں کے بس کا بھی نہ تھا، اس لیے کہ 6 مہینے کے بچے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دینا۔ بدر والوں کی قربانی سر آنکھوں پر، احد والوں کی قربانی سر آنکھوں پر، خندق
والوں کی قربانی سر آنکھوں پر، لیکن جوانوں کا مقابلہ جوانوں سے تھا۔ جو کوئی نابالغ ہوتا اللہ کے رسول اس کو میدان جنگ سے واپس کر دیتے تھے، لیکن یہاں تو 6 مہینے کا معصوم بچہ بھی حسین کربلا میں لا کر نانا کے وعدے کو وفا کر رہے ہیں۔ جبریل کی چیخیں نکل گئی ہوگی، کیا حال ہوا ہوگا، فرشتوں کی چیخیں نکل گئی ہوگی، ننھا سا معصوم بچہ۔ بلکہ اے جناب ابراہیم، تم پر درود و سلام ہو، ذرا آپ بھی آ کر کے تو دیکھیں، روح ابراہیم بھی کربلا میں حیرت سے حسین کا منہ تک رہی ہوگی کہ حسین، ہم نے تو صرف چھری رکھی تھی، بیٹے کی گردن پر اور آنکھوں پہ پٹی باندھ لی تھی کہ بیٹے کا تڑپ ہم دیکھ نہ سکیں گے، بیٹے کا کرب دیکھ نہ سکیں گے، لیکن یہاں تو اتنے بیٹے بھتیجوں کا لاشا دیکھ کر بھی معصوم علی اصغر کو قربان کر دیا ہے حسین نے۔ اللہ اکبر، یہ وہ قربانی ہے جو کبھی بھلائی نہیں جا سکتی ہے۔ حسین جب واپس لوٹ رہے ہیں خیمے کی طرف، بیویاں ایک دوسرے سے کہتی دیکھو اگر پہلے ہی لے کر کے جاتے تو کام اور آسان ہو جاتا، انہوں نے پانی پلا دیا نا اس لیے بچہ تڑپتا نظر نہیں آتا، انہوں نے پانی پلا دیا نا اس لیے بچہ بلکتا نظر نہیں آتا، بچہ روتا نظر نہیں آتا۔ جیسے ہی مولا حسین قریب آئے، زینب و شہربانو کہتے حسین ہم تو پہلے ہی کہنا چاہتے تھے لیکن تاخیر ہوئی، کاش کہ تم پہلے لے جاتے تو بچہ پہلے پانی پی لیتا۔ مولا حسین کی آنکھ میں آنسو تھے، کہتے ہاں ہاں میرے بچے نے پانی تو پیا، لیکن غیرت مند علی کے بیٹے علی نے، علی کے گھر کے شہزادے علی اصغر نے یزیدیوں کے ہاتھوں سے پانی نہیں کیا بلکہ ساقی کوثر کے ہاتھوں سے پانی پیا۔ میرے اندر طاقت نہیں ہے، بس ایک جذبہ ہے کہ وہ روایتیں اپنی نسل کے دلوں میں منتقل کر دوں تاکہ انہیں دنیا گمراہ نہ کر سکے، یہ مجبوری ہے، ورنہ کبھی میں اس عنوان پہ گفتگو نہ کروں۔ مجھ میں طاقت نہیں، میرے اندر ہمت نہیں۔ ادھر معصوم علی اصغر کا لاشا لا کے رکھا گیا، اب میرا مولا حسین میرے امام کی باری ہے۔ دل کے کانوں سے سنو، دل میں مرادیں لے لو، ایمان کی حفاظت کے لیے دعا کرو، مولا حسین کی خیرات لینے کے لیے دعا کرو۔ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جب ایک مصنف کا قلم بھی جواب دے جاتا ہے، ایک مقرر کی زبان بھی جواب دے جاتی ہے۔ مولا حسین کی باری ہے کربلا میں جانے کی۔ ابھی اصغر کا لاشا لا کر کے رکھا گیا ہے، بیویاں لاشا اصغر اٹھا کر سینے سے لگا، زینب کی چادر زمین پہ گر گئی، شہربانو پھر بے ہوش ہو گئی۔ مولا حسین کیا کرے؟ ایسے میں خیمے کے پیچھے کی طرف سے ٹاپوں کی آواز آنے لگی۔ مولا حسین نے گھبرا کے دیکھا، پیچھے سے ٹاپوں کی آواز، دشمن تو ادھر ہے۔ جب ٹاپوں کی آواز آنے لگی تو آپ اس طرف متوجہ ہوئے تو دھول اڑ رہی تھی، دھول چھٹی تو دیکھا کہ کوئی ایک نیک آدمی گھوڑا دوڑا کے آ رہا ہے، گھوڑا پسینے پسینے ہے، اور اس کے بعد وہ وہاں کھڑا ہو گیا، تھر تھر کانپتا تھا مولا حسین کا وجود دیکھ کر۔ مولا حسین کو اس نے سلام کیا، پیر چومے، ہاتھ چومے، کہا آپ حسین ابن علی ہیں؟ ہاں، کیا بات ہے؟ اس سال میں حج کو گیا تھا، اس سال میں حج کو گیا تھا، حج کے بعد روضہ رسول پہ گیا تو جب میں حاضری کے لیے جاتا تو دیکھتا ایک ننھی سی بچی 8-10 سال کی، 9-10 سال کی، ایسی کچھ اس کی عمر ہوگی، 8 سال سے 10 سال کے درمیان، وہ برقع اوڑھ کر کے آتی اور مزار رسول پہ قدموں میں بیٹھ کے کہتی نانا میرا بابا گیا، 6 مہینے ہو گئے نانا اس کا کوئی خط نہ آیا، نانا میرا بھائی بھی گیا، میرا چھوٹا بھائی بھی گیا، میری امی بھی گئی، میری پھوپھی بھی گئی، نانا میرا پورا خاندان گیا، کوئی خط نہیں آتا ان لوگوں کا، کوئی خبر نہیں آتی۔ مجھے پہلے تو کہا تھا کہ ہم مکہ جا رہے ہیں، تمہاری طبیعت اچھی ہوگی تو علی اکبر کو بھیج کے بلا لیں گے، لیکن سنا ہے کہ وہ مکے سے کوفہ چلے گئے، کیوں وہ خط نہیں لکھتے مجھے؟ نانا آپ بھی کچھ کیجئے نا۔ وہ بچی روز آنا قدموں میں بیٹھ کر روتی،
اس کے رونے نے مجھ سے کہا یہ کوئی رسول کے گھر کی بیٹی ہے، تبھی تو نانا کہتی ہے رسول کو۔ میں گیا کہا بی بی کون ہو تم؟ کہا میرا نام سغرا فاطمہ بنت حسین ہے، میں حسین کی بیٹی ہوں۔ سب گئے اور مجھ سے وعدہ کر گئے تھے کہ تم اچھی ہو جاؤ گی تو علی اکبر کو تمہارے بھائی کو بھیج کر کے تمہیں بلائیں گے، لیکن کوئی نہ خبر ہے نہ خط ہے۔ سنا ہے کہ مکے گئے تھے اور وہاں سے کوفہ چلے گئے، لیکن کوئی اطلاع نہیں آتی، کوئی خط نہیں آتا۔ روز دروازے پہ بیٹھتی ہوں کہ قاصد آئے گا تو کوئی خط لائے۔ ہر ایک کا خط آتا ہے، میرا کوئی خط نہیں آتا۔ تو اپنے نانا کو منانے آتی ہوں کہ نانا آپ ان سے کچھ کہے نا کہ وہ کوئی خیر خبر تو بھیجے، وہ کوئی اطلاع تو دے۔ ٹھیک ہے وہ اطلاع نہیں دیتے نا، وہ اتنا گم ہو گئے، اتنا مجھے بھول گئے، شاید ان لوگوں کو کوئی ہم سے اچھے لوگ مل گئے ہوں، وہ ہمیں بھول گئے۔ ایک کام کرو، وہ میرا خط نہیں مجھے نہیں بھیجتے نا، میں انہیں خط دے بھیجنا چاہتی ہوں، کوئی ہے کوفہ جانے والا؟ میں نے کہا میں کوفہ میں ہی رہتا ہوں بی بی، اور تمہارے دادا علی کا میں محب ہوں، اور میں حج کے لیے آیا تھا، میں جانے والا ہوں۔ تو اس نے خط لا کر کے دیا اور کہا میرا خط لے جائے گا نا، میرے بابا کو دے گا نا تو میں تجھے کچھ تحفے دوں گی، لیکن میرا خط لے جا کر کے پہنچانا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ کچھ برتن لائی، پرانے برتن تھے، ایک کپڑے کی گٹھری لائی۔ کہا جب میرا بھیا علی اصغر گیا تھا نا تو اس وقت میرے پاس انتظام نہیں تھا کہ میں نئے کپڑے بھیا کو دے سکوں، دیکھو میں نے کتنے کپڑے خرید کے رکھے ہیں میرے بھائی کے لیے، یہ میرے بھائی کو دینا اور کہنا یہ علی اصغر کو پنانا، اور یہ برتن میری دادی فاطمہ کے برتن ہیں، یہ تمہیں تحفے میں خط پہنچانے کا انعام ہے، یہ کچھ روپیے ہیں، یہ بھی میرا خط پہنچانے کا انعام، لیکن میرے بابا تک پہنچانا اور انہیں سلام کہنا، اور کہنا بہت شکایت ہے تم لوگوں سے، سغرا کو تم نے خط نہیں لکھا، مجھے بھول گئے، وعدہ کیا تھا لے آئیں گے، لینے کسی کو نہیں بھیجا، لیکن سغرا کو کیا خبر تھی اس معصوم بچی کو کہ نکلے ہیں اور امتحان میں گرفتار ہوئے ہیں، خود کی خبر سے بے خبر ہیں، بیٹی کی کیا خبر لیتے۔ ہائے ہائے، میں نے کہا اے بی بی میں تمہارا غلام، تمہارے خاندان کا غلام، یہ برتن رکھو، یہ پیسے رکھو، میں علی اصغر کے جو تمہارا بھیا ہے اس کے کپڑے لے جاتا ہوں، خط دو۔ اور کہتے ہیں اس کے بعد کہ یہ میں کوفہ کی طرف جا رہا تھا، لیکن اچانک میرے گھوڑے کو کوئی اس طرف موڑتا تھا، میں اپنے گھوڑے کو ادھر لے جاتا تو گئے بھی طاقت ادھر، پھر ادھر لے جاتا تو گئے بھی طاقت ادھر۔ آخر میں نے سوچا کہ کیا بات ہے، تو مجھے دور سے فوج نظر آئی، تو میں نے سوچا یہ فوج شاید مجھے نقصان پہنچائے گی تو جنگل کے راستے چلو، لیکن جیسے ہی میں اس طرف آیا تو مجھے خیمہ نظر آیا، اور پھر یہ سارا واقعہ۔ سغرا کا خط مولا حسین نے ہاتھ میں لیا اور اس اجنبی مسافر نے کہا یہ گٹھری ہے، اس میں علی اصغر کے کپڑے ہیں، جو زخم ابھی بھرا بھی نہیں تھا وہ پھر سے ہرا ہو گیا۔ گٹھری لائے، خط لائے، بیبیوں نے پوچھا کیا ہے، وہ مسافر واپس ہو گیا۔ کیا ہے؟ اس وقت تو بیبیوں سے کہا سغرا کا خط ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ کہا سغرا نے علی اصغر کو پہننے کے لیے نئے کپڑے۔ ہائے رے اہل بیت، تمہاری بے کسی کو سلام، کیا گزری ہوگی، کیا گزری ہوگی۔ سغرا نے اپنے بھائی کے لیے نئے کپڑے بھیجے، اور اس کے بعد علی اصغر کا لاشا دیکھ کے حسین کہتے اصغر تیری بہن نے تو کپڑے بھیجے، لیکن اسے کیا خبر کہ تجھے اب کپڑے نہیں، تجھے تو کفن کی ضرورت ہے۔
कुछ संभले तो खत खोला, खत खोला तो शिकायतें ही शिकायत, अम्मी से शिकायत, अब्बा से, फूफी से, अली अकबर से। खत का मजमून तो सूफिया ने, अहलुल्लाह ने बहुत तवील लिखा है, लेकिन एक बात मैं पढ़ूंगा उसमें से जरूर। खत के मजमून में एक इबारत ये थी, अली अकबर अब तू आएगा तो मैं तुझसे कभी बात नहीं करूंगी। तूने मुझसे कहा था ना कि तू बहन अच्छी हो जाएगी तो मैं तुझे लेने आऊंगा, तू लेने नहीं आया ना, अब मैं तुझसे जिंदगी भर रूठी रहूंगी, बात नहीं करूंगी। हुसैन कहते हैं हाय सुगरा, तेरा भैया अली अकबर तो जन्नत की तरफ मजे लेने चला गया, अब तो क्या उससे बात करे ना करे। उसके बाद एक कोहराम मचाए, कोई ताकत कोई हिम्मत नहीं है। ये इशारे हैं, इशारे हैं, कसम खुदा की, अल्लाह की इज्जत की कसम, मेरे घर वाले, मेरे भाई भतीजे, मेरे बच्चे जानते हैं, मुहर्रम के इन अय्याम में मैं दिन भर अपने कमरे में बंद रहता, किसी से कोई बात नहीं करने का दिल होता है, किताबें पढ़ता रहता हूं, मेरी अपनी हालत मैं जानता हूं। मेरा दीन बड़ा मोहतात है, मेरा मसलक बड़ा मोहतात है, जो पढ़ा है वो बयान नहीं हो सकता, जो लिखा है वो कमा कहो बयान नहीं हो सकता, लेकिन मुख्तसर ये कि अब वो वक्त आया कि मौला हुसैन ने करबला में जाने का इरादा कर लिया। सुहाग उजड़। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। अल्लाह हाफिज़।